حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، حضور مجھے کچھ بولیے، اور میرے محبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، حضور کچھ دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے آج الگ بات کر دی، فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا حضور میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اوڑھنے کا۔ اتنا غریب کو بندہ اس وقت بیٹھے محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ جو چپ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کرو؟ کوئی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، صرف ایک ہی کمبل ہو، لیکن یہاں بیٹھے میرے سمیت ہر تیسرے بندے کو آپ پوچھ لیں کہ حالات کیا ہیں تو کہے گا دعا کرو، بڑی مشکل ہے۔ اتنا غریب کوئی بندہ موجود ہے، لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا جی بس دعا کریں۔ کوئی ایسا پیر مل جائے جو مجھے اللہ دین کا چراغ دے دے تاکہ نوٹ کسی طریقے آ جائے، اور وہ نعت خاں جو کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ بھی کہتا ہے پہلے 25,000 دو۔ کوئی تو سٹیج پہ تو کہہ رہا تھا حضور دیتے ہیں، اور یہاں جب تک تیرے اکاؤنٹ میں نہ جائیں تیرا کام ہی نہیں چلتا۔ عجیب تماشا ہے نا۔ ایک صاحب نے بڑی دور سے مجھے فون کیا، کہنے لگے ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا، فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، ہم اتنے بڑے لوگ ہی نہیں، آ جائیں گے۔ کہنے لگا جی آپ بتائیں مطلب اکاؤنٹ نمبر دے دیں۔ میں نے کہا یار آپ نے غلط جگہ فون کر لیا، میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اپنی حیثیت کا، انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، آپ سے بات ہوگی۔ کہنے لگے نہیں آپ کو تو کچھ بتانا ہی پڑے گا، کچھ بتائیں کچھ بتائیں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں، ایک گاڑی ہے جس پہ سفر کرتا ہوں، اگرچہ مکان میرا 2 کمروں کا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارا صحیح ہے، میں بڑی اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوں، تو میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں تہاڈی مہربانی کچھ دسو۔ میں کہا 3 کروڑ روپیہ دے چا۔ کتنا جی؟ اللہ جانتا ہے ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، اور مسجد میں اونچا ہنسے بھی نہ۔ کتنے دیں؟ جی یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا یار اگر میں نے اپنے لفظ ہی بیچنے ہیں تو اب میں 25-40 ہزار میں بک جاؤں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے، تو ریٹ لگاؤں تو میری حیثیت یہ ہو کہ 40,000 روپیہ۔ اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا۔ اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا انمول ہوں، اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نوکر ہوں۔ اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں، غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مارکیٹیں بنائی ہیں، آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں بکنے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے یہ ماحول بنایا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، واپس آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں، ایک کمبل ہے اور ایک، حضور نے فرمایا لے کے آ۔ یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیان کہا۔ ایک کمبل، یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو، ایک پیالہ، اس سے بھی کوئی غریب ہوگا۔ حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2، حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ وہ بولا نہیں کہ حضور 2 ہی تو چیزیں تھی، وہ بھی بیچ دی آپ نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جاؤ اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ وہ لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں بندہ بڑے نصیبوں والا تھا، وہ جب کلاڑا خرید کے لایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا، حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا۔ مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے، نوجوانوں غور کرو، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اس چیز پر محنت کرو۔ فرمایا یہ کلاڑا پکڑ، رسی پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے لا، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، جا۔ اور حضور نے فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا کام کر، جا کے محنت کرنا اہل اسلام کا شیوا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمارا کشکول مشہور ہے، دھوکہ معروف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے طریقے کہ کبھی سنے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، وہ مانگ کر کے کھائیں، یہ معیار ہوتا ہے؟
کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں. خدا را محنت کی عادت. وہ صحابی چلے گئے, 15 دن کے بعد آئے. یہ لفظ امام سیوطی نے لکھے. 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تھا کہ پتہ تو چلے. تو وہ مسکرائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے, پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور امام سیوطی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 دینار نکالے. عرض کی حضور رکھ لے, میں اصحاب صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنے آیا ہوں, یہ قبول کر لے مجھ سے. مہربانی فرمائیں, مہربانی, خودداری سے جئیں اور تھوڑے پہ گزارا کریں.